صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. The people of the bench. Part of one of the long colonnades in the mosque was now reserved for those newcomers who had nowhere to live and no means of sustenance. They were known as the people of the bench, Ashaab-al-Suffah, on account of a stone bench which had been placed there for their benefit. And since the mosque was a prolongation of the Prophet's own dwelling, he and his household felt especially responsible for this growing number of impoverished refugees who lived at their very door, whose plight they witnessed daily, and who came in ones and twos from all directions, drawn by the message of Islam and the reports of him and his community which had by now reached the tribes all over Arabia. The news of Badr was not without its effect in this way. Consequently, it was seldom that those who lived in the dwellings adjoining the mosque could eat their fill at any meal. The Prophet ﷺ used to say, "The food of one is enough for two, the food of two enough for four, and the food of four enough for 8." جیسے کہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہم داتا صاحب کی کشف المحجوب میں سے اسی سب ٹاپک پہ مجھے اپروپریٹ لگا، کیونکہ جو ڈگریز جو چیپٹر ہے وہ روحانیت کے بارے میں ہے، تو یہ داتا صاحب کی جو رائٹنگ ہے اس سے بہت صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ روحانیت، اسلامی روحانیت ہی کے ایک طرح سے آرکیٹائپس تھے یہ جو تھے اہل صفا. شیخ ابوبکر کی کتاب میں اتنا اس جگہ پہ کلیئر نہیں ہے، اور جگہ میرے خیال انہوں نے اس پہ بات کی ہے، بس اس چیپٹر میں اس پہلو پہ اتنا کلیئرلی نہیں بات کی، وہ ڈگریز میں بات کی ہے. مجھے اس طرح لگا، پھر بعد میں ہم بات کرتے ہیں whether it makes sense or not. کشف المحجوب نوا باب حضرات اہل صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے فاروق صاحب؟ جی نظر آ رہی ہے. جان لو کہ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم میں سے کچھ اصحاب تھے جو ہمیشہ مسجد نبوی میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے اور دنیا سے دستبردار ہو کر روزی کمانے سے آراز کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں محض اس کی خوشنودی کے لیے، اور کتاب الہی ان کے فضائل پر ناطق ہے، اور ان کے فضائل میں پیغمبر کی بہت سی احادیث ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم نے ان کا کچھ ذکر اس کتاب کے مقدمے میں بیان کر دیا ہے. اب یہ 1000 سال پہلے لاہوری میں لکھی گئی کتاب، اس کی ایک یہ اہمیت ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ سے ایک چھوٹا سا شیخ ابوبکر کا واقعہ داتا صاحب کی زیارت کا بتاؤں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر سے روایت کرتے ہیں، وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحاب-الصفۃ فرا فقرہم وجہدہم وطیب قلوبہم فقال ابشروا وای اصحاب-الصفۃ فمن بقی من امتی علی النعت الذی انتم علیہ رادیہ بما فیہ فإنہ من رفقائی فی الجنہ. رسول اللہ اصحاب صفہ کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور ان کی مفلسی، مجاہدہ
اور ان کے دلوں کا اس حالت میں خوش ہونا دیکھا تو فرمایا اے اصحاب صفا تمہیں بشارت ہے، پس جو شخص میری امت میں سے اس صفت پر باقی رہے گا جس پر تم ہو، بشرطے کہ تم اس حالت پر راضی ہو، وہ جنت میں میرے رفیقوں میں سے ہوگا۔ یہ صرف اس جملے کی وجہ سے میں نے یہ چوز کیا تھا کہ یہ تو تصوفی کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری امت، حضور کی امت میں تو ہر دور میں یہ لوگ رہے ہیں، تو ان کے دور میں یہ لوگ اصحاب صفا تھے، یعنی کہ یہ اینگل جو ہے نا یہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو باقی چاہے ہم نہ بھی پڑھیں تو اتنا ضروری نہیں، یہ پوائنٹ تھا اصل میں۔ 2-3 لائنیں پڑھ لیتے ہیں پھر آخری پیرا پڑھ لیں۔ ان اصحاب میں آپ سے نہ شیئر کر دوں گا، تو اس میں خیر اگر آپ لوگوں کا خیال ہے پڑھ لیں تو پڑھ لیتے ہیں، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے۔ ان اصحاب صفہ میں سے ایک اللہ حبار کی درگاہ کے منادی، یہ حضرت بلال کی بات ہو رہی۔ ان اصحاب صفہ میں سے ایک اللہ جبار کی درگاہ کے منادی اور حضرت محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں، حضرت بلال کی اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ اصحاب صفہ میں سے تھے جن کے بارے میں خدا اور رسول نے بہت ہی اونچی بات کی ہے، تو سمجھے کہ اس زمانے کے صوفیہ ہی ہوئے نا۔ اور ہاں یہ دیکھیں، ایک سے ایک ہے، دوسرے خدائے واحد کے دوست اور پیغمبر کے احوال سے واقف حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، تیسرے مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم کے سر لشکر اور اللہ غالب کی رضا کی طرف متوجہ حضرت ابو عبید اللہ بن عامر بن عبداللہ الجراح رضی اللہ عنہ، یعنی کہ ایک سے ایک جو ٹاپ کا صحابی ہے۔ چوتھے اصحاب صفہ میں برگزیدہ اور اہل صفوت کی زینت حضرت ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے۔ پانچویں علم کا خزانہ اور حلم کا مخزن حضرت ابو مسعود عبداللہ بن مسعود حزمی رضی اللہ عنہ ہے۔ چھٹے درگاہ رب العزت سے تمسک کرنے والے عیب اور گناہ سے پاک حضرت عتبہ بن مسعود برادر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ ساتویں طریق ذلت کے سالک اور عیوب اور ذلت کی باتوں سے آراز کرنے والے حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ۔ آٹھویں مقام تقوی کی دعوت کرنے والے بلا اور مصیبت الہی پر راضی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ہے۔ نویں رضائے الہی کی درگاہ کا قصد کرنے والے اور مقام فنا میں بارگاہ بقا کے طالب حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت صہیب کے بارے میں کہتے تھے، میرا خیال ہے مجھے اس سے یاد ہو کہ ان کی شکل یا ان کا شاید ان سے کہا تھا کہ ان کا کیریکٹر حضور سے بہت ملتا تھا، یہ شکل میں بھول گیا ہوں، ان کی کوئی نسبت تھی حضور سے اس طرح سے۔ 10ویں سعادت کے سیپ کے موتی اور دریائے قنات کے تیراک حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ۔ 11ویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن الخطاب کے بھائی، یہ پتہ ہی نہیں تھا مجھے، دونوں جہاں اور مخلوق سے بے نیاز حضرت زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ لوگوں کو لگے زیادہ ہو گیا تو میں روک دوں گا یہاں پہ، ایسی کوئی ضروری نہیں ہے۔ 12ویں طلب مشاہدات میں مجاہدوں کے مالک حضرت ابو قبصہ رضی اللہ عنہ، پیغمبر اسلام کے غلام ہیں۔ 13ویں عزت والے، توبہ کرنے والے، ساری خلقت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے حضرت ابو المرصد کنانہ بن حسین العدوی رضی اللہ عنہ۔ تو غرض ہے کہ ایک سے ایک جو ہے نا، تو یہ اب میں سارا نہیں پڑھتا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بڑے خاص
یہ حضرت علی کے بھی بہت کلوز تھے، جیسے سلمان فارسی تھے. 17ویں زہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے، اور شوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے. حضرت ابو ذر جندب بن الجنادہ الغفاری رضی اللہ عنہ. 18ویں اور کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر ہیں، یہ بھی بہت ہی برگزیدہ ہیں. چلتے جائیں تو اسی طرح 22ویں. چلے اگر اب یہاں یہ خود روک دیتے داتا صاحب، اگر ہم ان سب اصحاب صفہ کو بیان کریں تو کتاب طویل ہو جائے. اور شیخ ابو عبد الرحمن بن الحسین السلمی بہت مشہور بزرگ ہیں رضی اللہ عنہ، طریقت اور کلام مشائخ کے نقل کرنے والے ہیں. انہوں نے اہل صفہ کے احوال پر ایک بے نظیر تاریخ لکھی ہے، اور ان کے مناقب، فضائل، نام اور کنیتیں اس میں بیان کی ہیں. لیکن انہوں نے مستہ بن عباد کو بھی منجملہ اصحاب صفہ. چلیے یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اس پہ اعتراض ہے کہ یہ شاید غلطی کی انہوں نے. آگے دیکھ لیں، یہ پھر اینڈ ہے اس کا. یہ وہ حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. ایمان میں سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین، انصار اور وہ لوگ جنہوں نے خلوص کے ساتھ ان کا اتباع کیا. تو بس یہ میں اصل جملہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ آؤٹ آف اس کا مناسبت لگی ہو. بہت مزیدار ہے. اس کا ورڈ روٹ کیا ہے صفا کے ورڈ کا، آپ کو پتہ ہے؟ بینچ کو کہتے ہیں، جس سے انگریزی لفظ صوفہ ہے. اوکے ریز پلیٹ فارم. اوکے. مسجد نبوی میں ابھی تک وہ مقام ہے، جب آپ جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ صفہ ہے، اصحاب صفہ میں. The degrees. Spiritual motives were poorly represented in many of the conversions which now took place. It was not long before there came the following further revelation. The degrees. Spiritual motives were poorly represented in many of the conversions which now took place. Abhi theek hai Taimoor sahab? It was not long before there came the following further revelation. The Arabs of the desert say, we have faith. Say thou, faith ye have not, but say we submit. For faith hath not yet entered your hearts. And if you obey God and his messenger, he will in no wise withhold from you your meed for what you do. This verse completed the hierarchy of Islam. Submission without faith being the lowest degree. The higher degrees, that is the degrees of faith, are the theme, or rather one of the themes of the verse of light, which had been revealed to the Prophet some months before the truce of Hudaybiyah. Throughout the Quran, light means faith, and 4 degrees of enlightenment are here mentioned. Quote, آپ نے شاید مس کر دیا. اس میں لکھا نا prophet some months before the truce of Hudaybiyah. اس کے بعد ہے God is the light and his name is partly equivalent to his names the truth and the Noor. یہ آپ لوگ کے فرق ہے. ہاں جی، یہ ای بک ہے، اس میں somehow کچھ ایڈیشن کا فرق ہو سکتا ہے، شاید آپ فل ان کر دیں. آپ کی نیکسٹ لائن کیا تھی ویسے؟ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ The truce of Hudaybiyah. Throughout the Quran, light means faith. And بس یہ اس سے پہلے ہے، آیت سے پہلے ہے. Throughout the Quran, light means faith, and 4 degrees of enlightenment are here mentioned. چلے آپ اسی کوئی No, but mine is like آپ جیسے کہہ رہے ہیں، سر جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہے. That's the right verse, the right text. Then maybe there's something missing from the e-book. تو میں Of the verse of light which had been revealed to the Prophet some months before the truce of Hudaybiyah.
God is the light, and this name is partly equivalent to his names, the truth and the knower. Truth is the object of knowledge, and both are light as opposed to the darkness of error and ignorance. The light is one, but it is manifested with different degrees of intensity throughout creation. Degrees of guidance which radiate from truth, and degrees of faith which radiate from knowledge. The Quran constantly affirms, both of itself and other revealed messages, that they are light, and it could indeed be named the Book of Light in virtue of its continual reference to the illumination of guidance that it gives, and to the illumination of faith that it kindles in the souls of men. The verse of light, which describes a series of receptacles lit by the divine light, may be interpreted as a definition of 4 degrees of enlightenment. God is the light of the heavens and of the earth. His light is as a niche wherein is a lamp. The lamp is in a glass. The glass is as it were a shining planet. It is kindled from a blessed tree, an olive neither of the east nor of the west. The oil thereof well nigh blazeth in splendor, even though the fire have not touched it. Light upon light. God guideth to his light whom he will. And God citeth symbols for men, and God is of all things the knower. There is firstly in ascending order the niche that is illuminated, but not in itself luminous. Then there is the crystalline glass, above which is the splendor of the oil. And finally, there is the flame itself. The mention of the symbols recalls another verse, which begins with the same sentence. God citeth symbols for men, but which adds the reason that they may meditate. And the whole of the light verse is clearly a summons to meditation. But as regards the different degrees, the Quran is here only implicit. Elsewhere, starting from some of the earliest revelations, it is more explicit. In one of these, mankind is divided into 3 groups: those of the right, those of the left, and the foremost. Those of the right are the saved. Those of the left are the damned. As to the foremost, that is, those of the highest degree, who are also called the slaves of God, it is said of them that they are brought near to God. This epithet being also used for the angels to distinguish them from the angels. Taimoor sahab, आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है, मगर हमारे एडिशन से थोड़ा फर्क है. अच्छा, ये कुछ थोड़ा मेरे ख्याल से एडिशन फर्क है क्योंकि बात तकरीबन वही है, तो ऑन पड़ेगा. ज्यादा अच्छी चीजें ऐड हुई. अपनी ई बुक चेंज करता हूँ, कल इंशाल्लाह साथ पढ़ूंगा. अभी मैं सिर्फ सुनने पे इत्तेफाक करता हूँ. It was interesting to know कि और तरह से भी शेख अबू बकर ने उसको एक्सप्रेस किया. तो कौन पढ़ सकता है आज? मेहर, आप अगर यहाँ से पढ़. Many of the commentators of the Quran. जी मैं पढ़ती हूँ. Many of the commentators of the Quran, including some of the earliest, have said that the niche is the breast of the believer and that the glass is his heart. Abdullah, the son of Abbas, possibly repeating something that his father had heard from the Prophet ﷺ himself, is quoted as having said, God's guidance in the heart of the believer is like pure oil which shineth before the fire hath touched it, and when the fire hath touched it, increaseth in splendor upon splendor. Even so is the heart of the believer. He acteth by guidance until knowledge come to him. In the verse of light, the different degrees are indicated symbolically rather than directly. But elsewhere, starting from some of the earliest revelations, the Quran is more explicit. In one of these, mankind is divided into 3 groups: those of the right, those of the left, and the foremost. Those of the right are the saved, those of the left, the damned. As to the foremost, that is, those of the highest degree, who are also called the slaves of God. It is said of them that they are brought near to God, this epithet being also used of the archangels to distinguish them from the angels.
Other early revelations introduced a third degree into the hierarchy of the faithful, the righteous, who are between the foremost and those of the right. The relationship between these three degrees may be inferred from what the Quran says about their blessings in paradise. Whereas those of the right are given pure flowing water to drink, it is the foremost alone who have direct access to the highest fountains, but the righteous are given a draught which has been blended at one or another of these fountains, which suggests that there are those who follow in the footsteps of the foremost. Degrees of superiority are also implied by the revelation and its mention of the heart. In speaking of the majority, it says, "Not blind are the eyes, but blind are the hearts within the breasts." The Prophet, on the other hand, like prophets before him, and that his heart was awake, which means that its eye was open. And the Quran indicates that this possibility can be shared, if only in some measure by others also, for it sometimes addresses itself directly to those who have hearts. It is reported that of Abu Bakr, the Prophet said, "He surpasseth you, not through much fasting and prayer, but he surpassed you in virtue of something that is fixed in his heart." The Prophet often spoke of the superiority of some of his followers over others. And in Mecca, at the time of the victory, when in his presence Khalid retorted angrily against Abdurrahman ibn Auf, who had rebuked him, he said, "Gently, Khalid, let be my companions. For if thou hadst mount Uhud all in gold and didn't spend it in the way of God, thou wouldst not attain unto the merit of any man of my companions." Okay. According to the revelation, the differences between one degree and another are vaster in the next world than in this. Behold how we have favored some of them above others. And verily, the hereafter is greater in degrees and greater in hierarchic precedences. And the Prophet said, "The people of paradise will behold the high place that is above them, even as they now behold the bright planet on the eastern or western horizon." The disparities between man and man were also reflected in the manner of his teaching, some of which was reversed for the few who would understand it. Abu Huraira said, "I have treasured in my memory 2 stores of knowledge, which I had from the Messenger of God. One of them have I divulged, but if I divulge the other, ye would cut this throat." And he pointed out his own throat. During the return march to Medina, after the victories of Mecca and Hunain, the Prophet said to some of his companions, "We have returned from the lesser holy war to the greater holy war." And when one of them asked, "What is the greater holy war, O Messenger of God?" he answered, "The war against the soul. The soul of fallen man is divided against itself. Of its lowest aspect, the Quran says, verily the soul commandeth unto evil. The better part of it, that is the conscience, is named the ever upbraiding soul, and it is this which wages the greater holy war with the help of the spirit against the lower soul. Should I go on? देखते हैं कि कोई और सना ने नहीं पढ़ा, सॉरी आपको मैं मिस कर गया, सना पढ़ लेंगी आगे। जी सर मैं पढ़ती हूँ। आई होप कि सीक्वेंस सही रहे, क्योंकि मेरी और प्रॉब्ली फारूक साहब का एक ही एडिशन होगा, बिकॉज आई हैड द सेम लाइंस एज हिज। So finally there is the soul which is at peace, and that is the whole soul no longer divided against itself after the battle has been won. Such are the souls of those who have reached the highest degree at the level of the foremost, the slaves of God the near. The Quran addresses this perfect soul in the words, "O thou soul which art at peace, return unto thy Lord with the gladness that is thine in him and his in thee. Enter thou among my slaves, enter thou my paradise." The twofold nature of this blessing recalls the Quran's promise of 2 paradises for the blessed soul, and also the Prophet's reference to this his own ultimate state as the meeting with my Lord and paradise. For the soul which is at peace, the entry into my paradise corresponds to the meeting with my Lord, whereas the entry among my slave corresponds to paradise. That is a second accompanying paradise. The supreme paradise, that of God, the meeting of my Lord, is none other than Ridwan. The following verse had recently been revealed. God hath promised the believers, the men and the women, gardens that are watered by flowing rivers, wherein they shall dwell immortal.
abodes of excellence in the paradises of Eden, and Ridwan from God is greater. That is the infinite beatitude. The Prophet also spoke of the supreme degree insofar as it can be reached during life on earth, and this saying is one of those which are called holy traditions because they transmit the direct words of God. My slave ceaseth not to draw near unto me with devotions of his free will until I love him. And when I love him, I am the hearing with which he heareth, and the sight with which he seeth, and the hand which with he graspeth, and the foot on which he walketh. तो जनाब कहाँ गई? मेहर है कि नहीं? जी अगर आप ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ दें. जी. The chief of the voluntary devotions is the dhikrullah, which may be rendered remembrance of God or calling upon God. In one of the first revelations, the Prophet was commanded, invoke in remembrance the name of thy Lord and devote thyself to him with an utter devotion. A later revelation says, verily the ritual prayer preserveth from iniquity and abomination, but the remembrance of God is greater. With reference to the heart's blindness and its cure, the Prophet said, for everything there is a polish that taketh away rust, and the polish of the heart is remembrance of God. And when asked who would rank highest in God's esteem on the day of resurrection, he answered, the men and the women who invoke God much in remembrance. And when asked if they would rank even above the man who had fought in God's path, he answered, even though he wielded his sword amongst infidels and idolaters until it was broken and smeared with blood, yet would the rememberer of God have a more excellent degree than his. वाह, ये आखिरी वाला तो बहुत ही खूबसूरत था. तो इस पे अगर मेहर आपसे शुरू करते हैं, कोई आपको कमेंट हो या कोई वो हो, क्या कहना चाहिए? Allahu Akbar. I just read this abhi to. Foremost जो ये unexpected था कि ये सब कुछ हम आज पढ़ेंगे for me. So the fact कि पूरा इसका Ashaab-al-Suffah से लेकर the end इस point tak, you know, this had very little to do with incidents in Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's life. It had to do with what is how should I say it, हम इसके साथ एक चीज जो रन करती है through all of time. I guess that's how I would see it. क्योंकि ये अभी आपने बात की कि कशफुल महजूब हमारे शहर में लिखी गई थी, राइट, और हमारा इसके साथ एक ऐसे गहरा ताल्लुक है जो कि बढ़ता चला जा रहा है with the time that passes. और ये जो बात है कि accessibility to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I think that was the most dominant thing आज की बातों में. बाकी मैं भी नहीं आर्टिकुलेट कर पा रही. जी सही, थैंक यू जी. राबिया, आपका कोई इसमें से आपको क्या चीज स्ट्राइक की, कहें उसे कहें कर रहा हूँ. First of all, very interesting choice and sequence of text जो आपने चुना है, so thank you for that. बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं सारी, all about noor and light, so it's kind of like we're sitting in that light right now. It's very interesting. जो सबसे ज़्यादा मुझे interesting बात लगी है वो last sentence है, जिसमें हमने कल ही पढ़ा था बैटल ऑफ बदर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा overwhelming एक टेक्स्ट था. और अब ये हम पढ़ रहे हैं कि people who are fighting with the sword. अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो ये कहा हुआ है कि the one who does zikr is even higher in degrees than that. I mean, this is a beautiful thing. Obviously मुझे बहुत ज़्यादा इसकी समझ आई नहीं है कि कैसे हो सकता है after what we read yesterday कि कौन उस चीज़ से ज़्यादा ऊंचा हो सकता है. But I find this very very interesting and worth exploring further कि इसका मतलब क्या है इस चीज़ का.
اچھا، یہ آپ کی بات سے اسی میں سے جو آج ہم نے پڑھا اس میں یہ بھی ہے نا کہ ویریلی وی آر ریٹرننگ فرام دا لیسر ہولی جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ بھی اسی کو ایکسپلین ہی کر رہا ہے نا. کل جو ہم نے پڑھا وہ ان دیٹ سینس جہاد اصغر ہے جو کہ مارٹل لڑائی ہے، اور جی جہاد اکبر حضور نے کہا کہ اپنے نفس کے خلاف جو جنگ ہے وہ اس سے بڑی ہے. تو یہ آپ ہی کی والی بات کا مزید کہہ لیں ایکسپلینیشن ہے. بہت اچھا پوائنٹ تھا، بہت شکریہ جناب. آپ کون کوئی خود والنٹیئر کرنا چاہے گا؟ ورنہ ثنا ڈاکٹر صاحبہ. جی سر، میں یہ اسی بات پہ میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا اس میں پرسپیکٹیو صحیح کیا گیا ہے کہ ہم ایٹ ٹائمز جو جہاد اصغر ہے یا جو ٹینجیبل ریالٹیز میں ہم جہاد کر رہے ہیں اس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اور جو نفس کی پرابلمز یا جو ہڈن ایشوز ہیں جو جہاد اکبر ہے وہ نظر سے اوجھل ہوتا ہے، تو اس پہ ہمارا اتنا فوکس نہیں جاتا. اینڈ ایٹ ٹائمز وی فیل دیٹ جب تک ہم گھر سے نکل کر فزیکلی جہاد میں نہیں جا رہے تو دیر از ناٹ مچ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ ان اللہ's way. But then the fact that any person جو کسی بھی کیپیسٹی میں چھوٹی سے چھوٹی یا بڑے سے بڑی مہم پہ ہو، وہ ہر حال میں ہر وقت میں اپنے نفس کے ساتھ لڑ ہی رہا ہے. So this realization کہ I am in a state of battle, not battle، یا ہر وقت میرے لیے وہ لمحہ جو ہے میرے لیے اللہ سے کلوزنس لا سکتا ہے، بشرطے کہ میں اس فوکس کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوں. So for me, it's hopeful as well as scary because I feel there is a lot of hope in this as well. That the fact that Allah کا ذکر کرنے والا بہت بڑے درجے بھی اللہ پاک کے پاس پا سکتا ہے، and at the same time it's also very scary because یہی غفلت بہت نیچے بھی رکھ سکتی ہے آپ کو. So this is what I was thinking after reading today's readings. Yes، بہت اچھا. بالکل میرے ذہن میں جب آپ بیان کر رہی تھی تو اس کا اپوزٹ لفظ غفلت ہی آ رہی تھی جس میں ہم لوگ عموماً رہتے ہیں. تو یہ چیپٹر ان سینس اس طرح سے بائی کانٹراسٹ بہت ہی اس میں سیکھنے کا ہے. فاروق صاحب آپ سر ہلا رہے ہیں تائید میں. سر تو ہاں آپ کی بات کی تائید میں لا رہا ہوں، اور انہوں نے اچھی بات کہی. تو سر میرا اپنا یہ ایک بڑے عرصے کے بعد میں چیپٹر پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کا احساس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری جو انٹیریئرائزنگ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مطلب ایسوٹیرک چیزیں جو ساری ہیں وہ شیخ ابو بکر نے ایک چیپٹر میں لگتا ہے کہ اکٹھی کر دی ہیں. بڑا تقریباً کرکس ہے یہ پوری کتاب میں سے جو لیسنز ڈرا کر رہے ہیں وہ، اور اس میں سب سے زیادہ شیخ ابو بکر کی جو چھاپ یا ان کا جو نظر آتا ہے وہ اس چیپٹر میں مجھے مطلب نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ایونٹس تو ہیں نہیں، تو انہوں نے چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک پورا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے جو سب سے زیادہ یہ ڈگری آف مطلب فریڈم کے ایکسپریس کر سکیں. اور دوسرا افسوس کے ساتھ یہ کہ مجھے آج پھر یاد آیا کہ یہ جو آیات نور ہے اس کا مجھے مطلب کبھی بھی کنکلوسیولی سمجھ نہیں آیا، اور مطلب آئی کین آلویز اسپیکولیٹ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کبھی بھی پوری طرح سے کہ بندہ کہے کہ ہاں بالکل سمجھ آ گیا ہے. دس از اے گڈ ٹائم اگر آپ سمجھا سکتے ہیں یا اپنے پاس جب بھی مطلب آپ یا جو بھی سمجھا سکے وہ مطلب دس از دا ٹائم ٹو ریز دیٹ پوائنٹ. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس میں بہت ہی کنڈینس کر کے اس میں بھی سمجھایا تو بہت عمدہ طریقے سے ہے کہ ایک ایک جو چیز اس آیت میں آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے، بزرگوں نے کیا اس کو کیا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اور کھول کے ہونا چاہیے کبھی. اب میں اس کو انٹرنلائز نہیں کر سکا آج تک، اب دوبارہ پڑھوں کہ آ گیا تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ کہ فار شور کبھی بھی میں اس کو مطلب وہ نہیں کر سکا اب تک، مطلب پوری طرح سے انٹرنلائز نہیں کر سکا میں اب تک. کافی اس طرح سے مشکل ہے، نہیں سمجھ آتی بات تو ٹھیک ہے آپ کی. تو سحر آپ نے کوئی بات کی ابھی تک؟ جی السلام علیکم. نہیں، آئی واز ویٹنگ فار مائی ٹرن. مجھے جو سب سے اسٹرائک کیا سب سے پہلے تو وہ اوپننگ پیراگراف آف دس چیپٹر ڈگریز کا، کہ ہاؤ اسپرچویلٹی ہمارا انٹینشن وائل accepting this faith, while entering in Islam، ہماری the spiritual part of it اور ہمارے دل کا اس کے اندر whole heartedly ہمیں دل سے شامل ہونے کی کتنی یہ اہمیت ہے، جو اکثر
لوگ ریچولس کی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو ان کے لیے مجھے بہت تھا کہ ہمیں یہ ان صاف ورڈز میں کہہ دیا ہے کہ وی ہیو فیتھ سے داؤ فے ہی ہیو ناٹ بٹ سے وی سبمٹ, کہ مطلب اتنی آنےسٹلی سبمٹ کریں, ابھی فیتھ پہ نہ پہنچیں, اسٹارٹ وتھ اسکوائر ون. یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اس میں ہپوکریسی نہیں آنی چاہیے کہ ہم بہت ہی اسٹارٹ میں ہم اٹس جسٹ ناٹ پاسبل ٹو ہیو فیتھ, it's about submitting first and then you can hope for faith to enter your heart. اور پھر اس کے بعد یہ ساری جو اگزامپل ہے جو وہی لائٹ والی اور نیش والی, وہ کبھی بھی پہلے وہی I came across this verse many times, لیکن مجھے کبھی اس طرح سمجھ نہیں آئی تھی, اور کہ یہ ڈگریز آف فیتھ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جو ساری ایکسپلینیشن ہے دوز آف دا رائٹ دوز آف دا لیفٹ اینڈ دا فور موسٹ, یہ بھی بہت ہی کلیئر کیا ہے اباؤٹ. یہ مجھے اس ہائرارکی کی بھی اتنی سمجھ نہیں تھی, یہ بھی آج پہلی دفعہ یہ ساری ہائرارکی کی سمجھ آئی ہے کچھ. اور دین وی گو آن فائنلی ٹو کہ خالی نعوذ باللہ میں پہلے اس طرح سوچتی تھی کہ اعمال آر ابو ایوری تھنگ, اور باقی جو یہ ریمبرنس آف اللہ تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارا ہارٹ پیوریفائی کرتی ہے, لیکن یہ جو ہماری نماز صدقات ہیں یہ دے آر جسٹ فار دیئر فار سیلف ڈسپلن. لیکن ریمبرنس آف اللہ اور عبادت کا کتنی بڑا درجہ ہے یہ بھی مجھے اب سمجھ آیا ہے. لیکن سوری, بہت ہی معافی کے ساتھ یہ صرف کوشچن کرنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا تھا کہ بیٹل میں جانا زیادہ مشکل ہے, یا بینگ اے وومن بھی شاید مجھے بیٹل میں جانا زیادہ مشکل لگتا ہے گھر بیٹھ کے عبادت کرنے سے. تو وہ کیسے انہوں نے آخر میں کہا گیا ہے کہ بیٹل میں جانا زیادہ سے کم ہے عبادت کرنا. آئی ایم سوری, یہ مجھے کوئی ایکسپلین کر دے. I would like to, cast further light on that. Thank you so much. اسی اصل میں اس کا ان اے سینس حضور کی ہی زبان سے جواب دیا ہے. وہ ہے نا جو حدیث جو اس میں ترجمہ ہے, کل شیء ثقالا و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ, ہر چیز کو چمکانے کی کوئی چیز ہوتی ہے یا اس پہ سے زنگ اتارنے کی کوئی چیز ہوتی ہے, اور دل پہ سے زنگ اتارنے کی چیز اللہ کا ذکر ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے, یہ اسی حدیث کا دوسرا ورژن ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں دور کرے کہ جیسی کہ اس کا ذکر کرنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے. تو صحابہ نے پھر سوال کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ, تو کیا جہاد فی, جو آپ کر رہی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے اس سے اونچا؟ تو حضور نے کہا نہیں. انہوں نے پھر شاید کہا کہ واقعی نہیں. حضور نے کہا نہیں. انہوں نے تیسری دفعہ کہا, پھر حضور نے یہی جملہ کہا جو یہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نہیں, چاہے جہاد کرتے کرتے تمہاری تلوار ٹوٹ بھی جائے تو نہیں. تو یہ حضور سے ہی جواب سن لیں, مطلب ہے. اب ہے اگلا ہے کہ یہ کیوں, اس کا اصول کیا ہے, تو وہ بھی اس میں اصل میں ایکسپلین کر دیا. اس چیپٹر کو آپ دعا پڑھیے گا, اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر ایک اور درجے پہ پہنچ جاتا ہے. وہ حضرت ابو بکر کے حوالے سے بیان کیا, اولیاء اللہ کے حوالے سے. انبیاء کا تو کہا کہ ان کا تو دل ہوتا ہی کھلا ہوا ہوتا ہے, اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ حقیقت ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ اس کو سمجھانے کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے, لا یسأنی فی آفاق کی, نہ میں اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں, نہ میں اپنی زمین میں سما سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے مگر میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں. تو یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے تو دل میں ہے وہ. تو پھر تو مقصد ہی پورا ہو گیا نا پوری کائنات کا, آپ کی تخلیق کا, کہ آپ اپنے سورس تک پہنچ گئے. تو دین کا شاید مقصد ہی ہے, اگر میں ایک جملے میں آپ کا جواب دینا چاہوں. جی صاحب. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں شاید میری فیتھ کی کمی, اور میں شاید I need to work on that level. اللہ کرے میرا فیتھ بہتر ہو جائے after finishing this book, کہ میں ابھی وہی جب بھی میں کسی کو
عمل کے بغیر، یا میں شاید کسی اور طرح سے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ عمل نعوذ باللہ عبادت سے اوپر ہے، لیکن یہاں I need to work on that. I think. Thank you so much. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. Thank you so much. یو ویلکم. میرے خیال ہے یہ ہم سب میں کسی نہ کسی ڈگری میں یہ بات رہتی ہے، کیونکہ جو جدید دور ہے وہ اصل میں جو ظاہر ہے اس پہ ہی سارا اپنا دار و مدار رکھتا ہے نا. تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کانشیسلی ہم لوگ بھی وہ ایٹیٹیوڈ اپنا لیتے ہیں. اور یہاں تک کہ جو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے اپنے معاشرے میں اور دینی لوگوں تک میں یہ اب ایک کہہ لیں کہ ظاہر پرستی آ گئی ہے، جبکہ اصل تو چیز باطن کو ٹھیک کرنا ہے. جی ثنا. جی سر، یہ I was talking about the same thing with one of my teachers. She's an Algerian جو بدیع الزمان سعید نورسی کی اسٹوڈنٹ آپ کہہ لیں، رسالہ نور وہ پڑھاتی ہیں. سو ان سے ایک دفعہ ہمارے حلقہ میں سوال یہی کیا گیا تھا اباؤٹ حج اکبر اینڈ حج اصغر، سوری یہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر. تو شی ویری بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک چھوٹی جنگ میں ہو، یعنی ایک جہاد میں ہو، فزیکل کمبیٹ میں ہو، وہ ایک مومنٹ کی چیز ہے، ختم ہو جاتی ہے، لڑائی ختم ہو گئی، ہار جیت. کہتے جب تم اللہ کے ذکر میں ہو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی لیول نہیں ہے. when you do the zikr of Allah, you contemplate, you move on to a step higher, then to a step higher, because ایک طرف آپ ہیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سو وہ جہاد، وہ کوشش، وہ جاہدہ to know Allah more, to get more closer will never finish. So that is another perspective of looking at it کہ یہ وہ کوشش ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں اللہ کو جاننے کی. جس طرح کہا جاتا ہے کہ برزخ میں اولیاء اللہ کے نیک لوگ اللہ پاک کو اور جان رہے ہیں. So they are moving onwards in their journey. So this is one journey, one jihad which won't end. So اس سے پھر مجھے کچھ یہ کانسیپٹ سمجھ آیا تھا ان کی بات سے. بہت خوبصورت، اس کا یہ ایسپیکٹ بھی بہت زبردست ہے. تو کون؟ بالکل، مجھے بہت اچھا. جی ہاں، بہت ہی خوبصورت ہے. مانور، آپ کچھ اس پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیں گی چیپٹر پہ، یا جو باتیں ہو رہی ہیں؟ جی، کہنے کو تو کافی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ نور ہے، اسی طرح ہمارے حضور بھی نور تھے. تو وہ نور اتنا بڑا ہے کہ وہ جب ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کو سما لے تو وہ سما نہیں سکتا اتنی جلدی. اور اگر وہ کوشش بھی کرتا ہے اس نور کو دل میں سمانے کی، تو آگے سے جو ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر جتنی بھی ڈارکنیس ہے وہ آتی ہے، اس کے ساتھ لڑے گی آگے سے. کیونکہ دل تو صاف نہیں ہے. ہم جتنا بھی ایکسٹرنلی ہم لوگ کوشش کر لیں، جتنا بھی ہم صاف دکھتے ہیں، اتنے نہیں ہوتے، کیونکہ دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے اور اس سے کبھی لڑتے نہیں ہم، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو دماغ میں ہیں. کچھ لوگوں کی تو منہ سے بھی نکل جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ بھی چل پڑتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دماغوں میں بھی بہت کچھ چلتا ہے اور اس کو روکا نہیں جاتا، اسی کے اندر رہا جاتا ہے، اور وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. وہ ایک نارمل چیز سمجھی جاتی ہے کہ جس طرح کسی کو جج کرنا ہے تو وہ بھی نارمل ہے. اور اگر میں دماغ میں سوچ رہی ہوں، کسی کو کہہ تو نہیں رہی، لیکن جب آپ اپنے حضور سے یہ سیکھتے ہو، میں نے تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ سب سے پہلے انسانیت آتی. قرآن میں نے کھولا تو قرآن میں نے بار بار ایک ہی چیز دیکھی کہ اللہ رحمان اور رحیم. تو آپ ان سے یہی سیکھتے ہو کہ آپ کے اندر رحمت ہونی ضروری ہے، آپ کے اندر پیار ہونا ضروری ہے. اور وہ نہیں آ سکتا جب تک آپ اللہ کو اس نظریے سے نہیں دیکھتے کہ وہ ہے ہی محبت، وہ ہے ہی عشق، وہ ہے ہی پیار. لیکن یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے کہ کس طرح آتا ہے یہ نور، یا یہ کیا ہے. نور آتا ہے بہت ڈفرینٹ، نور فیض کی شکل میں آتا ہے، اور جب وہ فیض جو ہے کچھ لوگوں پہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ وہ ایکچولی نہیں سما پاتے اپنی باڈیز میں. کچھ لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ اس کی اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے وہ آتی ہے جس طرح لوگوں کا جب دل چل جاتا ہے، جن کا قلب جاری ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ گندگیاں ضرور صاف کرتا ہے انسان کے اندر سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس انسان کو نرم بھی کرتے تھے.
بہت نرم کر دیتا ہے کیونکہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر ذکر ہو رہا ہے. لیکن وہ شروع ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کرتے ہو تو پھر کہیں جا کے اللہ آپ کو اگر مرشد کے تھرو ہو تو جلدی ہو جاتا ہے. تو بٹ نان دا لیس بات صرف اتنی سی ہے کہ ایکسٹرنل پیوریفیکیشن جو ہے وہ انٹرنل پیوریفیکیشن سے بہت زیادہ آسان ہے. اینڈ آف کورس وی نیڈ بوتھ. دونوں ضروری ہے کیونکہ بیلنس از ویری امپورٹنٹ. بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ بٹ لوگوں کو عادت ہے کہ باہر سے دیکھتے ہیں چیزیں, اندر سے نہیں دیکھتے. جن لوگوں کو روح کی سمجھ نہیں ہے, جن لوگوں کو روح کا احساس نہیں ہے, جن کو فیل نہیں ہوتا, ان کو شاید نہیں پتہ چلتا. لیکن دل جو ہیں وہ تو بات کرتے ہیں, اور انہی میں سب کچھ ہے. اگر اس دل میں نور نہیں ہوگا تو پھر جو پیار بھی ہوگا اس میں بھی ملاوٹ ہوگی, اس میں بھی سیلفشنس ہوگی, کبھی بھی وہ سیلف لیس نہیں ہوگا, اس میں رحمت نہیں ہوگی. اور ایکچولی آج کل کیونکہ اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا تو سب کو آف کورس کرنا ہے, میڈیٹیٹ بھی کرنا ہے سب کو, اور سب کو اللہ سے کنیکٹ بھی کرنا ہے. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو بی کلوز ٹو گاڈ. بٹ یہ بات سمجھی نہیں جاتی کہ اندر جو ہے وہ بہت کچھ ہے. جو ایگو ہے اس کے ساتھ اگر آپ اللہ کے نور کو ملا کے تو رکھ لو گے تو وہ نہیں صحیح چل سکتا, کیونکہ پھر وہ ایروگنس ہے اور میں کچھ ہوں, بس وہ یہی ہے. اور اس میں بہت لوگ کچھ غلط بھی کر دیتے ہیں. بٹ نان دا لیس بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے اندر ہمیں جتنا بھی لگتا رہتا ہے کہ ہمارے اندر بہت پیار ہے, ہم بہت اچھے ہیں, جب ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں اور ہمارا نفس ہم سے لڑتا ہے. کچھ لوگ ذکر بھی کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا ویسے بھی لڑ پڑتا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں میں ہوتی ہے یہ والی ایٹریبیوٹ ہوتا ہے رحمت کا, تو کچھ لوگوں کا ویسے بھی لڑنا شروع کر دیتا ہے. لیکن وہ کوئی آسان جنگ نہیں ہے, کیونکہ نفس آپ کو دکھائے گا کہ آپ کیا ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں, اور آپ کی اپنی اتنی غلطیاں ہیں. لیکن وہ تو بات وہی ہے نا کہ اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہو گے تو پھر ہی آپ کو کہیں جا کے پتہ چلے گا, اور آپ کو اپنے اندر ہی اتنی غلطیاں, اتنی برائیاں نظر آئیں گی کہ کسی اور میں کیا دیکھنا. لیکن وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو برا ہی نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم تو بہت اچھے ہیں, باقی سے بہت برے ہیں. تو جہاں تک بات آتی ہے ہر چیز ہی اس میں سے کسی نے بات کی تھی میرے خیال سے, ہاں جنگ کی بات کی تھی. تو جنگ جو ہے وہ مسلمان تو اسپیشلی سیلف ڈیفینس میں ہی کرتے تھے. ہم لوگ اس طرح سے, ہمارے بہت زیادہ رولس بھی تھے اور سیلف ڈیفینس میں ہی ہوتی تھی. تو وہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی امپورٹنس اخلاق کی تھی, جتنی امپورٹنس عشق کی تھی, جتنی امپورٹنس پیار کی تھی. کیونکہ حضور نے تو سکھائی محبت تھی, اصل میں تو محبت ہی سکھائی تھی, وہ تو ان کی نیڈ تھی جس کی وجہ سے انہیں وہ کرنا تھا. بٹ ہم اس دور میں نہیں رہے کہ ہمیں یہی کرنا ہے. ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہم نہیں ہیں ادھر جدھر وہ ہمیں کرنا ہے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں, اور ہم اپنے اندر کو صاف کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں. کیونکہ جب کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت کچھ آئے گا آگے, سب کچھ آتا ہے. آپ کی ساری غلطیاں ایک ایک کر کے آئیں گی آگے, نظر آئے گا سب کچھ. اور جو آپ نہیں بھی, آپ کو لگتا ہے آپ نہیں بھی کرو گے, وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ میں وہ بھی کیپیبلٹی ہے کرنے کے لیے. چاہے آپ اپنے آپ کو موسیٰ کیوں نہ سمجھو, لیکن فرعون بھی اسی روح سے آیا. تو مانور باس نے آپ نے بہت ہی گہری بات چھیڑی ہے, اور یہ کافی غور طلب اور بہت صحیح باتیں کی آپ نے, جس کے لیے شکریہ. زبردست. حسن آپ نے مائک کھولا تھا, آپ اس پہ کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی سر, وہ سوری غلطی سے ہی کھل گیا تھا, ویسے تو اب تو کھل گیا. اس میں میرے ذہن میں یہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر سے, ویسے یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شاید مصرع ہے, بڑا مشہور, اگر مجھے صحیح یاد ہو, کہ جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد ہو پڑھایا ہو. تو بیسیکلی آپ کی وہ اپنی تیاری کے لیے تو آپ کو وہیں رجوع کرنا پڑے گا, اندر کی طرف ہی اور اللہ کی طرف ہی. تو پھر جب آپ کی وہ تیاری ہو جائے تو پھر سامنے بیٹل کوئی بھی آ جائے, پھر میرا خیال ہے آپ کو اس کا وہ نہیں رہے گا. اور وہ بات مورٹلز والی بھی بڑی دل کو لگی, کہ وہ تو ظاہر ہے آپ فوراً فیصلہ ہو جائے گا, اب اللہ کے پاس ہی چلے جائیں شاید.
لیکن یہ تو لانگ ٹرم وار ہے اور لائف لانگ ہے. تو اس حوالے سے اور پھر وہی نفس مطمئنہ والی بات بھی بیچ میں آئی تھی کہ سول ایک وہ ہے جو بالکل مطمئن ہے. وہ شاید مجھے پوری بات نہیں پتا، لیکن نفس امارہ اور نفس لوامہ کی شاید وہ جو لڑائی ہے شاید اس کا ذکر ہو رہا ہو کہ آپ اس پر قابو پا لیں گے تو پھر آپ اطمینان میں ہیں. تو ایون غزوہ بدر سے بھی اگر آپ شروع کریں اور کربلا تک جائیں تو آپ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، کہ آپ کے اطمینان کا یہ لیول ہے کہ آپ کے 72 فیملی کے ممبرز بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی مطمئن ہیں. وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ یا اس کے راستے کے علاوہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا تھا؟ بس تھینک یو سو مچ. واقعی آپ بہت ہی خوبصورت مثال دی اور بالکل صحیح مثال دی. شکریہ. عزا آپ کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ ہمارا ٹائم اب آخر میں پہنچ رہا ہے. جی میری سمجھ سے باہر ہیں کافی چیزیں. مجھے جو مطلب میں آپ سب سے اور پیچھے، مجھے ذکر کی بھی کوئی بہت سمجھ نہیں ہے. One thing that resonated with me was I think in the second last paragraph, maybe I can quote that so you know what I'm talking about. جس میں کہا تھا کہ my slave ceaseth not to draw near unto me with devotions of his free will until I love him, and when I love him I am the hearing with which he heareth, and the sight with which he seeth, and the hand with which he graspeth, and the foot on which he walketh. So I don't understand this state, and I like مجھے مشکل لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کیا sporadic ہوتی ہے، یہ کس طرح. I just don't understand a lot of things, so it's very dense. I'm still in the process of, maybe I'll give it a read again. بالکل. This is like an invitation to find out more about this aspect of Islam. یہ تو کلیئر ظاہر ہے، یہ تو پورا ایک چیپٹر ہے، ایک پورا ایک شعبہ ہے اور اسلام کا، اور اس کو حضور ہی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہائیسٹ شعبہ ہے. کہ حضور نے جب وہ حدیث جبریل میں بتایا کہ اسلام کے درجے کیا ہیں تو انہوں نے کہا ایک اسلام ہے، یعنی کہ جو 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج. پھر انہوں نے کہا کہ ایمان ہے. ایمان وہ ہے جو ہم اللہ پر، نبیوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، آپ سب نے پڑھا ہے اسکول میں. پھر تیسرا تھا کہ احسان کیا ہے، احسان کا مطلب سب سے اچھا کیا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ خدا کی عبادت کرو ایسے کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، مگر نہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یعنی کہ اویئرنیس ہے، خدا کی اویئرنیس، وہ سب سے اونچا حصہ ہے دین کا. تو یعنی کہ یہ باقاعدہ شروع سے ہی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اس پہ جیسے ابھی حسن نے کہا، حضرت سلطان باہو، سارے بزرگوں کا شعبہ یہی رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں عباس صاحب کی طرف بڑھوں، حسن کی بات سے ہی حضرت سلطان باہو کا اسی موضوع پہ ایک شعر ہے جو آج ہم کافی بات کرتے رہے. آپ سب کو ایسے پتہ ہی ہوں گے، ان کی وہ جو ربائی ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. نہیں میں سوری، یہ نہیں، یہ بھی ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں، جوئی دل دا محرم ہوئے وہی رب پہچانے ہوں. یہ تو وہی ڈیفینیشن ہو گئی. دل کیا ہے کہ میں کہیں نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. اور اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. تو وہ ابیات باہو شروع ہی اس سے ہوتی ہیں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائے ہو، نفی اس بات دا پانی ملیو ہر رگے ہر جائے ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو. پورا اس کی جو تھیری ہے وہ ادھر پریکٹس اور تھیری دونوں ہی آ جاتی ہیں کہ مرشد کا ہونا ضروری ہے. وہ آپ کو نام تلقین کرتا ہے تو وہ ایک پودے کی طرح ہے، پھر اس کو پانی دینا ہوتا ہے. تو وہ نفی اس بات یعنی کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور یہاں تک کہ وہ رچ بس جائے. جب رچ بس جائے گا اور بوٹی پھولوں پہ آئے گی تو پھر خوشبو آئے گی. تو یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ہمارے ٹریڈیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے
اور ہمارے انڈو پاک کا تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اس حوالے سے. تو سید عباس صاحب اب ہمارا ٹائم آخری منٹ پہ پہنچ گیا ہے, اگر آپ کو چیٹ کرنا چاہیں. آج آپ بھی پہلی دفعہ آئے آج. جی جی میں کیا کہتی ہوں, ایک بس میرے ذہن میں کمنٹ آیا تو پہلے بھی ڈسکشن اور فورم سے بھی ہو چکی ہے نواز کی جو حدیث کرسی اسی کو بس میرا یہ کمنٹ تھا کہ ایکچولی ذکر کا بھی الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ جو ذاکر ذکر المشہور انسٹیٹیوشن تو کیونکہ جو سبجیکٹ ہے الٹیمیٹ سبجیکٹ ہی الٹیمیٹ آبجیکٹ ہے, اور یہ جو ڈسٹنکشن ہے جو انڈیویجول ایجنسی کی ایک ایلوژن ہے اس کو بیسیکلی ٹرانسینڈ کرنا کہ اصل میں جو انڈیویجول سبجیکٹ ہے وہ ایلوژری ہے ان دا سینس کہ الٹیمیٹ سبجیکٹ ہے وہ سیلف ہے جس میں اپنی ڈسٹنگوش ہو. اور یہ کہ ایک امپورٹنٹ بات ایک اور مجھے کتاب سے آتی ہے کہ جس میں فیتھ آف شان کی بک ہے اسپرچل پرسپیکٹیوز ان ہیومن فیکٹس, اس میں وہ کہتے ہیں کہ God cannot be the object of a knowledge of which he is not the subject. So God as an object of knowledge, اسی ایسا سبجیکٹ جس کا آبجیکٹ آف نالج گاڈ ہے وہ سبجیکٹ گاڈ اٹ سیلف ہوتا ہے, وہ سبجیکٹ ما سوا اللہ نہیں کوئی ہو سکتا. تو بیسیکلی یہ ریئلائزیشن ہونا بیسیکلی میرے سب سے الٹیمیٹ ریئلائزیشن ہے, اور یہ الٹیمیٹ ریئلائزیشن ہو جائے تو اس کے بعد جو ٹرانسپیرنسی ہے اس پورے عالم میں ہست میں, پھر وہ ایک کانشیسنس ڈیولپ ہوتی ہے جس طرف حدیث قدسی کا اشارہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ he becomes the eyesight with which he sees, he becomes the feet with which he walks. وہ جو ٹرانسپیرنسی جو ریویل ہوتی ہے اس ریئلائزیشن کے بعد وہ اس کے طرف شاید حدیث قدسی میں اشارہ. بس میں یہ کمنٹ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. آج تو مزاج جو ہے وہ بہت ہی مختلف رہا آج کی